سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آج صرف جہاد یا قتال کے بارے میں نہیں بلکہ یہ پوری زندگی کا ایک ایسا اصول بیان کرتی ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ لے تو مصیبت میں بھی اس کا دل مطمئن رہتا ہے اور خوشی میں بھی وہ اللہ کا شکر گزار رہتا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو 13 سال تک ان پر ظلم ہوتا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے انگاروں پہ گھسیٹا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ لیکن ان تمام حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت نہیں دی بلکہ صبر کا حکم دیا۔ یہاں ہمارے لیے پہلا اصول ہے کہ ہر طاقت کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ اسلام پہلے صبر، حکمت اور اصلاح کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جان و ایمان کی حفاظت خطرے میں پڑ جائے، تب دفاع کی اجازت دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام جنگ کا نہیں بلکہ امن کا دین ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی جاری رکھی۔ ایسے حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال، یعنی تم پر قتال یعنی جنگ کو فرض کر دیا گیا ہے۔ غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قتال آسان ہے، بلکہ انہوں نے خود فرمایا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یعنی یہ تمہیں ناگوار گزرے گا، تمہیں ناپسند ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، گھر بار چھوٹتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، بچے اور اہل خانہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ سب انسانی فطرت کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ اسلام انسان کی فطرت کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ اسے تسلیم کرتا ہے، لیکن یہاں ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ دوسرا اصول، سچا مومن وہ نہیں جو صرف آسان احکام پر عمل کرے بلکہ وہ ہے جو مشکل حکم آنے پر بھی کہے سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اسی اصول کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی زندگی میں ثابت کیا۔ غزوہ بدر کا موقع آیا، صرف 313 مسلمان تھے جبکہ کفار تقریباً 1000 تھے۔ سامان بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ بظاہر ہر شخص یہی کہہ سکتا تھا کہ اس جنگ میں جانا اپنی جان خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے حکم پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا رب حکم دیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہی ایمان ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو انسان اپنی خواہش، اپنے خوف، اپنی مصلحت کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے، مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی جس نے اسلام کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ یہاں تیسرا اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے حکم پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ وہاں سے مدد فرماتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو بہنوں، یہ صرف قتال کے بارے میں نہیں، جنگ کے بارے میں نہیں بلکہ یہ پوری زندگی کا ایک سنہرا اصول ہے۔
یہاں چوتھا اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سکھا رہے ہیں کہ مومن فیصلے اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی حکمت پر اعتماد کرتے ہوئے کرتا ہے۔ ہماری نظر صرف آج تک پہنچتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ اس اصول کی سب سے خوبصورت مثال ہمیں صلح حدیبیہ میں ملتی ہے۔ آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے تھے، لیکن کفار مکہ نے راستہ روک لیا۔ بظاہر جو معاہدہ ہوا، اس کی کئی شرائط صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بہت سخت محسوس ہوئیں۔ ایون کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا۔ جب اللہ کا بندہ کے سامنے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو بندہ اپنے جذبات کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد وہی صلح جو ہے وہ اسلام کی عظیم فتح کا ذریعہ بن گئی۔ قبائل نے اسلام کو قریب سے دیکھا، لوگ جھوک دور جھوک مسلمان ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس صلح کو فتح مبینہ یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ یہاں پانچواں اصول آتا ہے، وہ یہ کہ ہر وقتی نقصان جو ہے وہ حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تاکہ اس سے کہیں بہتر دروازہ کھول دے۔ اسی حقیقت کو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب انہیں کنویں میں ڈالا گیا تو بظاہر یہ مصیبت تھی، غلام بنا کر بیچا گیا یہ بھی مصیبت تھی، بے گناہ ہو کر قید میں ڈالے گئے یہ بھی مصیبت تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی راستوں سے انہیں مصر کے خزانے کا نگران اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے۔ اگر کنواں نہ ہوتا، غلامی نہ ہوتی، قید نہ ہوتی تو وہ مقام بھی نہ ملتا جو ان کو بعد میں ملا۔ اس لیے جب زندگی میں کوئی مشکل آئے تو فوراً یہ نہ کہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، بلکہ دل میں یہ یقین پیدا کریں کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل کے ذریعے میرے لیے ایسی بھلائی تیار کر رہے ہیں جسے میں اس وقت نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ فضیلت صرف مومن کو حاصل ہے کیونکہ وہ ہر حال میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھتا ہے۔ میری بہنوں، کبھی کسی کی شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی اولاد کی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی بیماری، کبھی مالی پریشانی، کبھی نوکریوں کی، کبھی کاروباروں کی پریشانیاں، کبھی کسی عزیز کی جدائی، ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو وہی تمہارے لیے خیر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا کمزوری نہیں بلکہ مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے۔ لہٰذا جب بھی زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو اس آیت کو ضرور یاد کریں۔ وَعَسَىٰ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت، رحمت اور خیر پر مبنی ہوتا ہے، چاہے اس کی حکمت آج سمجھ میں نہ آئے۔ اب آئیے آیت کے آخری حصے پر ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہنوں، انسان اپنی محدود عقل سے فیصلے کرتا ہے۔ ہم کسی چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہی میرے لیے بہترین ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل، ہمارے ایمان، ہمارے مستقبل اور ہماری آخرت کو بھی جانتا ہے۔ یہاں چھٹا اصول ملتا ہے کہ ہر پسندیدہ چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہوتی اور ہر ناپسندیدہ چیز نقصان دہ نہیں ہوتی۔ کبھی انسان حرام مال کو پسند کرتا ہے لیکن وہی مال اس کی زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ کبھی وہ کسی ایسے رشتے کی خواہش کرتا ہے جو اس کے دین اور سکون کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کبھی وہ کسی منصب یا دولت کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن وہی چیز اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔
اس لیے مومن کی دعا یہ نہیں ہوتی کہ اے اللہ میری ہر خواہش پوری کر دے، بلکہ وہ دعا کرتا ہے اے اللہ میرے لیے وہی فیصلہ فرما جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اسی حقیقت کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں دیکھیے کہ جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت عطا فرما دی۔ دیکھیے جس چیز کو وہ ناقابل برداشت مصیبت سمجھ رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بدلے ایسی خیر عطا فرمائی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں ہمیں ساتواں اصول ملتا ہے کہ جب کسی دروازے کو بند کرتا ہے، جب اللہ کسی دروازے کو بند کرتا ہے تو اپنے بندے کے لیے اس سے بہتر دروازہ کھولنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ یہ آزمائش سزا نہیں ہوتی بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے، گناہوں کو معاف کرنے اور درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ آج کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اگر اولاد کی فکر ہے، اگر مالی پریشانی ہے، اگر کسی عزیز کی جدائی کا غم ہے، اگر کوئی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی یا ہوتی نظر نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہو، اس آیت کو اپنے دل میں بسا لیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن حالات کا نہیں اپنے رب کا بندہ ہوتا ہے، اس کا اعتماد حالات پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ آخر میں ہم سب اپنے دل سے یہ عہد کریں گے کہ اللہ کے ہر حکم کو خوش دلی سے قبول کریں گے انشاءاللہ، آزمائش میں صبر کریں گے، نعمت میں شکر کریں گے اور ہر حال میں یہ یقین رکھیں گے کہ میرے رب کا فیصلہ میرے اپنے فیصلے سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رضا پر راضی رہنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا اور اپنے فیصلوں پر کامل یقین رکھنے والا، صبر شکر اور توکل رکھنے والا بندہ بنا دے۔ وآخر وعدانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔